کہ 11ویں شریف غوث اعظم کا جو لنگر کرتے ہیں، ختم دلاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، غیر اللہ کے نام پر ختم ہے، جو کھانا بھی حرام۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ غوث اعظم کب پیدا ہوئے؟ تو یہ حکم نہ تو اللہ نے دیا، نہ حضور نے دیا، نہ صحابہ نے دیا، نہ خود غوث نے دیا۔ غوث اعظم تو اللہ کی ذات کا نام ہے۔ یا غیاث ہو یا غوث ہو، آگے سے نہیں، یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں، بالکل نہ کیا کریں اور نہ شریک ہوں۔ کہتے جی میں راول پنڈی کا رہنے والا ہوں، شعیب میرا نام ہے، میں نے آپ کو سنا بھی نہیں تھا اور میں آپ کو برا بھلا کہتا تھا، کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگ عادی ہوتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، تعریفیں بھی کی جاتی ہیں، کوئی نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ والد صاحب میرے فوت ہو گئے، انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا، والدہ نے عمرہ کیا تھا، وہ بھی اب فوت ہو گئی، تو اب میں پہلے کس کا عمرہ کروں؟ اس کا جس نے نہیں کیا تھا، والد کا۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، بالکل ہوگا، صحابہ نے کیا، بی بی عائشہ نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد روح مبارک کتنی دیر میں لوٹائی گئی اللہ جانتا ہے، جو بات ہم نہیں جانتے کیسے کہیں۔ اگر رات کو غسل واجب ہو جائے تو رات کو بغیر غسل کیے ہوئے سو سکتے ہیں کہ صبح غسل کر لیں گے؟ ہاں سو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کم سے کم غسل نہیں کر سکتا تو وضو کر کے سو جائے، کیونکہ موت و حیات کا تو کوئی پتہ نہیں۔ عمرے کی نیت کے بغیر احرام پہن کے طواف کرتے ہیں، بہرحال اللہ قبول کرے۔ شادی کی اہمیت اسلام کی 3-4 سال انتظار کر سکتے ہیں، انتظار کیوں کریں؟ اگر اللہ رشتہ دیتا ہے فوراً کر لے۔ آدمی کا طواف نماز عصر کے بعد مکمل ہو تو اس کی 2 رکعت جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ فطر کی نماز جو ہے 3 رکعت ہے، اس لیے حضور پاک نے 3 صورتیں بتلائی تھی کہ آپ نے وطر پڑھنے ہیں تو سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 رکعت ہی وطر ہے۔ باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ 2 پڑھ کے سلام کر کے کھڑے ہو کے ایک پڑھتے وہ بھی 3 رکعت ہے، لیکن احناف کے نزدیک سلام نہ پھیرے، فصل کر کے پڑھے، جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ انگلش ٹوائلٹ جو بنے ہوئے ہیں اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، بھائی بہرحال یہ معاملہ جو ہے نا انتظامیہ کو لکھ کے بھیجیں یا گورنر مکہ کو لکھ کے بھیجیں۔ فلسطین کے مسلمان اس وقت بہت بڑے ابتلا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ احرام کی حالت میں گھڑی پہن سکتے ہیں؟ پہن سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل کی نقد قیمت ہے 1.5 لاکھ، اس کو ادھار میں 3 لاکھ میں بیچ سکتے ہیں، ہاں اگر وہ اسی وقت کو بیچے اور وہ اس کے حوالے کریں پھر بیچ سکتے ہیں۔ اگر آدمی خود عمرہ کر رہا ہے، کسی دوسرے کمزور کو ویل چیئر پہ صفا بلوا کرا دی،
کوئی حرج نہیں، اس کی اپنی بھی ہو گئی، اس پہ بھی ہو گئی۔ میں نے عمرہ کیا ہے پاکستان سے آتے ہوئے، پھر مدینہ منورہ گیا، وہاں سے بھی عمرہ کیا ہے۔ اب مکے میں رہتے ہوئے یہ عمرانہ اور مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا زیادہ ثواب ہے؟ ایک ہی پیرمڈ کی مختلف کاپیاں کروا کر ریاض الجنہ میں جانا، اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا، انہوں نے ہر کام میں کوئی نہ کوئی دھندا نکالا ہوا ہے۔ طواف بھی جھوٹا کرتے ہیں یا چادر باندھ لی کہ عمرہ کر، وہاں کو عمرہ نہیں ہوتا۔ ریاض الجنہ میں بھی اس کے نام کی پیمنٹ نہیں ہے، دوسرے کی استعمال کر۔ یہ غلط باتیں ہیں، اللہ کے گھر میں تو جھوٹ نہ بولو۔ محمد عاشق سبزی والے کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ دلدار بخاری گوجرا والا کے ڈاکٹر، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ مفتی شیر محمد علوی مفتی جامعہ اشرفیہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم دو آدمی ہیں، جامعہ شمس العلوم رحیم یار خان کے فارغ ہیں، حدیث کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ درس کے بعد لے لیں۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پہ سلام پھیرا، بات چیت کی، تو اب کوئی دوبارہ لوٹ رہا ہے نماز۔ حرم شریف میں جوتے اپنے پاس دل تو رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ کپڑا دیکھ کر بتاتے ہیں کہ تم پر جن ہے یا جادو ہے، بالکل جھوٹ ہے، ایسے باتیں۔ آپ ایسا کریں نا، اسی آدمی کو 2 کپڑے دکھا دیتے ہیں کہ پتہ لگ جائے گا کیا کرتا ہے۔ وہی آدمی کپڑے اسی کے ہوں، ایک دکھا دو پھر دوسرا دکھا دو، پہلے کچھ کہے گا پھر کچھ کہے گا، جھوٹ کیوں ہوا؟ سر کا کم از کم چوتھا حصہ اس طرح لگانا ضروری ہے، یا سارے سر پہ اس طرح پھروائے، ورنہ دم پڑ جائے گی۔ عمرے کی حالت میں نے گھڑی پہنی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد نفل طواف ختم کیا، اب طواف کے 2 رکعت جو ہیں سورج نکلنے کے بعد اشراق وقت پہ پڑھے، مطاب میں پڑھے، کسی اور جگہ پڑھے۔ ہوٹل کے مسجدوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بھی انشاءاللہ حرم کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ پہ نظر نہ ڈالیں، سجدے والی جگہ پہ نظر ڈالیں۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ احناف کے نزدیک واجب ہیں، عصر کے بعد نہیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں، لیکن کرنا چاہیے کیونکہ موت و حیات کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر تجویز کے خلاف قرآن پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، ایسے کو امام نہ بنائیں۔ حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، اس کو امام بناؤ جو اچھا قاری ہو۔
میں میرے مرحوم بھائی کی عمرے کے لیے نیت کی طائف کی میقات سے، لیکن ضرورت کے لیے میں گیا تو خون جاری ہو گیا. کافی دیر میں نے انتظار کی لیکن بند نہ ہوا. پھر میں بغیر احرام کے آ گیا. ٹھیک کیا آپ نے، آپ بیمار ہو گئے. صفا مروہ کے 3 چکر کیے تو بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوئی. جائیں بالکل فارغ ہو کے، باقی آ کے پورے کر دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہ گالیاں انشاءاللہ انہیں کو پڑیں گی جو دیتے ہیں. میں مکے میں رہتا ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن مجھ سے کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے شہادت مٹانے کا گناہ ہوتا ہے. توبہ کرو، بہت بڑا گناہ ہے. نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، کوئی حرج نہیں. فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بالکل جائز ہے، بلکہ حکم ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگا کرو، وہ دعائیں قبول ہوتی ہے. وارسی صاحب کی حالیہ اور بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت عافیت کی زندگی دے. ہمارے بچپن میں ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. مجھ پر ذمہ داریاں ہیں. بہن اور میرے نکاح میں بہت دیری ہے، اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. حضور کے نام کی قسم نہیں ہوتی، قسم اللہ کے نام کی ہوتی ہے. من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر. جو اللہ کے نام کے بغیر کوئی دوسرے کے نام پہ قسم کھائے، اس نے کفر کیا ہے. دین پر شریف کے درس اور لنگر کے لیے دعا کریں. بھائی دین پر شریف کے لنگر کے لیے ہم الحمدللہ ہر دعا میں ان کو شامل کرتے ہیں. جو بھی دعا کرتے ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکابر کا تعلق جو ہے وہ دین پر شریف سے ہی ہے. میری بیٹی عائشہ ذہنی معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک آدمی کا کھانا ہے 2 کمپنیوں سے آتا ہے، ایک خود کھاتا ہے، ایک دوست کو دیتے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چاہے 10 جگہوں سے آئے. شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا حق ہے؟ شوہر کا فرض یہ ہے کہ اس کے لیے جگہ کا انتظام کرے، پردے کا انتظام کرے، اس کے خواہشات مٹانے کا انتظام کرے. اور عورت پر حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی اس بندے کو داخل نہ ہونے دے جس کو اس کا خاوند پسند نہیں کرتا ہے، اور کسی غیر پر غلط نگاہ نہ ڈالے. ابو بکر مداری کے بڑے بھائی شاہ نواز فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا جائز ہے، ڈبل گناہ ہے. ویسے گناہ ہے نا، احرام میں ڈبل ہو جاتا ہے. میرا نام عطاء الرحمان ہے، اللہ دین پر استقامت دے. میں قاری محمد طیب صاحب ہانگ کانگ والوں کا بھتیجا ہوں. مسافہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل جب رش ختم ہو جائے آ کے کر دیں. اگر کمزور آدمی ہے اور وہ اوپر طواف نہیں کر سکتا، وہ نیچے کر دیا کریں، ویل چیئر پہ کر لیں. سارے حرم میں حدود حرم کے اندر جہاں بھی نماز پڑھو 1 طلاق ملے گا. ہمارا ایک دوست ہندو ہے، وہ ہم سے زمزم مانگتا ہے، بالکل دیں اس کو، اور اسی نیت سے دیں کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کرے. ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا. میرا بھائی 1 سال سے جیل میں ہے قتل کے مقدمے. اس کو کہو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا رہے. ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں پھر گناہ بھی ہو جاتا. نہیں، نیکی کا الگ ثواب ہے، گناہ کا الگ گناہ ہے.
لیکن نیکیوں کی وجہ سے انشاءاللہ گناہ مٹ جائیں گے. ان الحسنات یذھبن السیئات. جو نوجوان لڑکیاں آج کل موبائل رکھتی ہیں بہتر ہے کہ ان کے پاس نہ ہوں. میرا نام ادریس ہے گوجرانوالہ سے. میرے بیٹے کی اولاد اللہ اولاد عطا فرمائے. وزٹ ویزے پہ آؤ یا عمرے ویزے پر، اگر آپ نے ایک جگہ پر 15 دن قیام نہیں کرنا تو آپ قصر پڑیں گے. میرا بھانجا بیمار ہے، میں گوجرانوالے سے ہوں، اللہ اس کو شفا دے. میرا تعلق شان ملتان سے ہے. میرے والد خواجہ عبد الوحید کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. حرم شریف کے باہر لوگ دور دور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی. میرا بیٹا 17 سال کا ہے، چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے. جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی مغفرت کسی کے وسیلے سے نہیں، اللہ نے جو دعا سکھائی تھی اس سے ہوئی. فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه. وہ کلمے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اس میں تو کوئی وسیلہ نہیں ہے. یہ وسیلے تو ہمارے لوگ ڈھونڈتے ہیں نا. اصل وسیلہ وہی ڈھونڈتا ہے نا جو صحیح عقیدہ کا رکھتا ہو. اگر کلین شیپ آدمی نماز بھی، نماز تو ہو جائے گی لیکن کلین شیپ لوگوں کو امام نہ بنایا کرے. ورنہ نماز اگر آپ نے پڑھی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا سلام پھیرا تو وہ تو داڑھی منڈا تھا، نماز ہو جائے گی. صلو خلف کل بر و فاجر. سب سے افضل ذکر جو ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری بھابھی اپنے شوہر میرے ابو میرے اور میری بہنوں کو خلاف کر اللہ اس کو ہدایت دے. انڈیا کی شیئر بازار میں ہم پیسے لگا سکتے ہیں. مجھے پتہ نہیں اس شیئر بازار میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اگر حلال چیزوں میں کاروبار ہے تو پھر تو جائز ہے. میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ اور بیوی اجازت نہیں دیتے. بہرحال دعا کرتے رہیں، کوشش بھی کریں. والدین کے لیے آپ جو بھی کریں وہ اللہ ان کو ثواب دے گا. احرام کی حالت میں ٹوپی نہ پہنا کریں. میرے والد خواجہ ضیاء الحق ان کے کمر میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہم ڈنمارک سے عمرے کے لیے آئے ہیں. میری بیٹی سکول کی وجہ سے نہیں آ سکی، اللہ اس کو کامیاب کرے، دین پر رکھے اور اللہ اس کی عزت محفوظ رکھے. آج میرے چاچو چھت سے گر گئے، اللہ شفا دے. جو لوگ جادو کے ذریعے جنات سے کام لیتے ہیں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ من تسحر فقد کفر. جو جادو کرے یا جادو کرائے وہ کافر ہو جاتا ہے. میں مقروض ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو. احرام کی حالت میں اگر سر پہ کپڑا لگ گیا کوئی حرج نہیں، احرام نہیں ٹوٹتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته
ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حيا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، فلسطینیوں پہ رحم فرما. یا اللہ اسرائیل پہ اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں ہیں اقلیت میں ہیں ان کی مدد فرما. انصرنا علی القوم الکافرین، انصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ